شامل کرتے ہیں حامد میر کا لکھا ہوا کالم وزیر اعظم بن کر سوچئے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے لیکن ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ 9/11 کے بعد افغان طالبان کو دہشت گرد قرار دینے والا امریکہ آج ان دہشت گردوں کے ساتھ ماسکو میں بیٹھ کر مفاہمت کا رستہ تلاش کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی ضمانت پر رہائی کسی سمجھوتے کا حصہ تو نہیں۔ نواز شریف کو واپس جیل میں کیسے پھینکا جائے؟ آصف زرداری کو سندھ نہیں بلکہ پنجاب کی کسی جیل میں قید کیا جائے تاکہ پنجاب کی جیل میں زیادہ سہولتیں نہ مل سکیں۔ طالبان اور امریکہ امن مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف کو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ نئے پاکستان میں اپوزیشن کی جگہ پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ جیلوں میں ہے۔ بظاہر ماسکو میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات اور پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت فرق ہے، لیکن اگر ہم سیکھنا چاہیں تو امریکہ، روس اور افغان طالبان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہی روس تھا جس نے ڈاکٹر نجیب اللہ احمد زئی کو افغانستان کے اقتدار کی مسند پر بٹھایا، اور پھر جب افغان طالبان نے کابل میں گھس کر نجیب اللہ کو پھانسی پر لٹکا دیا تو روس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی طالبان کی مزاحمت کی۔ پھر روس اور امریکہ نے مل کر شمالی اتحاد کے ذریعے طالبان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب طالبان کی مزاحمت ختم نہ ہوئی تو پاکستان پر طالبان کی مدد کا الزام لگا کر پاکستان کو بھی برا بلا کہا گیا۔ پاکستان کے خلاف عالمی مہم میں بھارت بھی آگے تھا، لیکن 9 نومبر کو ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں افغان طالبان کے ساتھ امریکہ، چین، ایران اور پاکستان کے ہمراہ بھارت کو بھی بٹھایا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے نہ چاہتے ہوئے بھی امن کونسل کے 4 ارکان پر مشتمل وفد کو ماسکو بھیجا۔ اس وفد میں حبیبہ سار ابی نامی ایک خاتون بھی شامل تھی۔ اشرف غنی کا خیال تھا کہ افغان طالبان ایک عورت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیں گے، لیکن افغان طالبان کے وفد نے شیر محمد عباس ستاگزئی کی قیادت میں وہی موقف پیش کیا جو ملا محمد عمر کا تھا، جو ملا اختر منصور کا تھا اور اب ملا حبت اللہ افغان زادہ کا بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب تک افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا نہیں ہوتا افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ افغان طالبان نے امن کونسل کے ارکان کے ساتھ بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ صدر اشرف غنی کی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حبیبہ سارا ابی نے طالبان کے وفد سے کہا، آپ اپنے ساتھ کسی عورت کو کیوں نہیں لاتے؟ طالبان نے جواب میں کہا، ہماری نمائندگی آپ کیوں نہیں کر لیتی؟ یاد کیجئے اپریل 1988 میں پاکستان اور افغانستان نے جنیوا معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت روس نے افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاء کا ٹائم فریم دیا تھا۔ اس وقت افغان مجاہدین نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات اور ان کے معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج طالبان کی طرف سے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا جا رہا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت دراصل امریکہ کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا ہم براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ امریکہ ایک طویل عرصے تک دہشت گردوں کو ڈرون حملوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش میں مصروف رہا اور ان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتا رہا، لیکن اب امریکہ کا ایک سفارتکار سلم خلیل زادہ کبھی قطر میں اور کبھی روس میں ان دہشت گردوں کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنے پر مجبور ہے۔ طالبان نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، امریکہ اور روس نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ روس اور امریکہ کے موقف میں پیدا ہونے والی لچک خوش آئند ہے۔ سب سے قابل غور نکتہ یہ ہے کہ آج بھی افغان طالبان اور امریکی افواج ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں، لیکن قیام امن کی خاطر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں، اور اسی نکتے میں ہمارے سیکھنے کا ایک سبق موجود ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے موقف پر قائم رہ کر کسی بڑے مقصد کے لیے حریفوں کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ طالبان اور امریکہ ایک دوسرے پر جان لیوا حملے کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود مذاکرات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تو محض سیاسی ہے، لیکن یہ پاکستان کی سلامتی اور معاشی بحالی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار کیوں نہیں؟ کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ یہ ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کا آغاز عمران خان کے اس موقف کی جیت ہے جس کا اظہار وہ اس وقت کیا کرتے تھے جب طالبان سے مذاکرات کی بات کرنے والوں کو دہشت گردوں کا ساتھی کہا جاتا تھا۔
اور اسی لیے لبرل فاشسٹ نے عمران خان کو طالبان خان کا لقب دیا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ عمران خان جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی تھے، وہ پاکستان میں اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ کچھ سال پہلے تو وہ چودھری پرویز الہی کو ڈاکو اور شیخ رشید احمد کو ایک بے ضمیر انسان قرار دیا کرتے تھے۔ آج چودھری پرویز الہی اور شیخ رشید احمد کے ساتھ انہوں نے NRO کر لیا ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا عہدہ وہ اپوزیشن کے لیڈر شہباز شریف کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف ایک کرپٹ انسان ہے، لہٰذا دودھ کی رکھوالی کی ذمہ داری ایک بلے کو نہیں دی جا سکتی۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی حیثیت سے عمران خان کے موقف میں وزن ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا یہ موقف کمزور ہے، کیونکہ ان کی اپنی کابینہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں اور نیب ان کی انکوائریاں کر رہی ہے۔ کافی عرصہ سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ اپوزیشن لیڈر کو دیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان نے یہ روایت توڑ دی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اگر عمران خان نے یہ روایت توڑ دی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور پارلیمنٹ کی ساکھ بھی مجروح ہوگی۔ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں بہت معمولی اکثریت ہے اور سیاسی کشیدگی کے ماحول میں حکومت کے لیے قانون سازی بہت مشکل ہو جائے گی۔ حکومت کے کچھ اپنے وزراء کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت فہم و فراست کے ساتھ پارلیمنٹ کو چلانا ہے، اگر پارلیمنٹ نہ چل سکی تو حکومت بھی نہیں چلے گی۔ ایک وزیر صاحب نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ آج کل نیب کی طرف سے شہباز شریف کے بارے میں وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو حکومت کے وزراء بھی کہتے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ بہت جلد شہباز شریف کو عدالت سے سزا سنائی جائے گی اور ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، لہٰذا انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر صاحب کے موقف میں ایک لچک کے پیچھے ایک غالب امکان کھڑا ہے اور یہ غالب امکان کسی بھی وقت غائب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وزراء کی اکثریت عمران خان کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی نہ دی جائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے عمران خان صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن اب انہیں وزیر اعظم بن کر سوچنا ہوگا۔ افغان طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو طالبان خان اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ یہ تھا حامد میر کا لکھا ہوا کالم وزیر اعظم بن کر سوچئے۔